بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى ابغوني في ضعفائكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا ہے کہ تم مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ بات یہ ہے کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزور لوگوں کی بنیاد پر۔ ایسی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اپنی طرف سے بیان فرمانے کے اللہ کی نسبت سے بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی وہ بات اللہ رب العزت کی ہے اور اس کو الفاظ جو ہیں وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عطا فرمائے۔ تو ایسی ہی حدیث آج کی بھی حدیث ہے جس میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر تم نے ملنا ہے، پانا ہے، تلاش کرنا ہے تو میں اپنا ٹھکانہ بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ تمہارے جو معاشرے کے کمزور لوگ ہیں ان کے پاس مجھے تلاش کرو۔ کمزور آدمی جو ہے وہ بیچارہ بے بس ہوتا ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، بے کسی کی حالت میں وہ ہوتا ہے، اور جب آدمی اس حالت کو پہنچتا ہے تو پھر وہ سب سہاروں سے کٹ کر ایک ہی سہارے پر اعتماد رکھتا ہے، اور وہ سہارا ہے اللہ کا۔ اور اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ جب انسان سب جگہوں سے کٹ کر ہٹ کر مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت فوراً اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اسے اپنے قریب کر لیتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر مجھے ملنا ہے، مجھے پانا ہے تو پھر اپنے جو کمزور لوگ ہیں ان کے پاس تلاش کرو۔ پھر اگلی بات یہ فرما دی کہ یہ جو کمزوری ہے اس کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ تو جو ہے بے بسی ہے، بے کسی ہے۔ جو آدمی کام کر رہا ہے، جو تجارت کر رہا ہے، یا جو اور اس طرح کے جو وسائل ہیں، رزق جن کی بنیاد پر آتا ہے بظاہر کرنے کو، تو وہ کام کر رہا ہے جو مضبوط ہے، صحت مند ہے، اچھا خاصا ہے، جبکہ جو کمزور آدمی ہے وہ بیچارہ تو کچھ کر نہیں رہا۔ اور میں کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تمہیں رزق جو مل رہا ہے وہ تمہاری محنت کی بنیاد پر مل رہا، تمہیں رزق مل رہا ہے تمہاری سمجھداری کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کے ہاں رزق کا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ۔ اللہ کے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس کمزور کتنے، تو کمزور کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے اور رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ کہ میں تو کام کرتا ہوں، کمانے کا، روزی روٹی کماتا ہوں، اور یہ جو میرا بھائی ہے یہ بس آپ کی خدمت میں پڑا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی لعلکم ترزقون بضعفائکم، تمہیں کیا خبر کہ تجھے جو روزی روٹی مل رہی ہے وہ اس کی وجہ سے مل رہی ہو، اس کا مقدر ہو جس کی وجہ سے تمہارا بھی اللہ تعالیٰ نظام چلا رہا ہے، تمہارا پیٹ پال رہا ہے۔ اس لیے انسان کو اس حدیث مبارکہ میں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ اپنے عمل پر، اپنی محنت پر اور اپنی ہمت پر اترانا نہیں چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا تو میں یہ رزق لے کر آیا، میں نے اتنا پیسہ کمایا، نہیں، بلکہ یہ تو اگر طاقت سے اور صلاحیت سے اور دماغ سے اس کا تعلق ہوتا رزق کا،
تو ہم سے زیادہ طاقتوں والے، زیادہ صلاحیتوں والے، زیادہ دماغوں والے موجود ہیں، مگر ان کے پاس رزق نہیں ہے۔ رزق کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی بنیاد یہ بتا دی کہ بے کسی اور بے بسی۔ تمہارے جو کمزور لوگ ہیں، جیسے بچیاں ہوتی ہیں، اور کوئی معذور ہے، کوئی اپاہج ہے، مستورات ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق تمہیں دیتے ہیں۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے اپنی ہمت اور محنت سے کمایا ہے۔ ہاں سبب تمہارا ضرور ہے، لیکن اللہ کا فضل متوجہ ہوا وہ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرے۔